أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. چھٹے پارے کے آخر میں اور ساتویں پارے کے آغاز میں اہل کتاب اور مشرکین کے مسلمانوں کے ساتھ تعلق اور برتاؤ کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. ارشاد فرمایا ہے کہ اے مخاطب، تم ایمان والوں کے مقابلے میں سب سے سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان والوں کے ان دونوں کی نسبت قریب ترین انہیں پاؤ گے جو اپنے آپ کو نصارہ یعنی عیسائی کہتے ہیں. اور اس کی دو وجہ بیان فرمائی. ایک تو یہ کہ ان میں اللہ والے بہت ہیں اور ان میں علماء بہت ہیں ایک، اور دوسری وجہ یہ بیان فرمائی وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ کہ مجموعی اعتبار سے ان میں تکبر نہیں ہے. تو دو وجوہات، دو اسباب جس قوم میں جب تک جس قدر رہیں گے اس قدر اس وقت تک ان میں خیر غالب رہے گی. اللہ والے اور علماء کا وجود اور طبعی اعتبار سے، فطری اعتبار سے تکبر کا نہ ہونا. ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ کہ جب وہ اس وحی کو جو رسول پر نازل کی گئی سنتے ہیں، تو اے مخاطب تو یہ دیکھے گا کہ ان کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے اس پر، تو ہمیں شاہدین میں شمار فرما. اور واقعہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے پہلی ہجرت مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف کی اور وہاں پر حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں مسلمانوں کو اپنا مقدمہ رکھنا پڑا، مشرکین وہاں پر بھی تعاقب کے لیے پہنچ گئے تھے، تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کی طرف سے مقدمہ لڑا اور اس میں قرآن پاک کی تلاوت پیش کری. اور اس قرآن پاک کی تلاوت کا اثر یہ ہوا کہ شاہ حبشہ حضرت نجاشی اور جتنے وہاں پر ان کے بڑے بڑے وزراء موجود تھے جو علماء تھے، وہ رونے لگے. اور روایات میں آتا ہے کہ روتے روتے ان کی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں اور وہ سب مسلمان ہو گئے. تو اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں تاثیر یہ ہے کہ جو آدمی اس کو سمجھ کے پڑھے گا اور دل کے کانوں سے سنے گا تو وہ اپنے آنسوؤں کو روک نہ پائے گا. ساتویں پارے میں جو اہم مضامین ہیں اس میں ایک اہم مضمون ہے تحریم حلال یا تحلیل حرام کا. ایمان والوں کو حکم یہ دیا ہے کہ جن پاکیزہ چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے تم انہیں حرام قرار مت دو، حد سے تجاوز مت کرو. بعض لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ نیکی کا معیار یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے انہیں حرام سمجھے، نعمتوں کو حرام سمجھے، اچھا لباس نہیں پہنے، اچھا کھانا نہ کھائیں، اچھی سواری نہ پہنے، اچھی سواری استعمال نہ کریں، اور سمجھتے یہ ہیں کہ یہ دینداری کا معیار ہے. تو جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، چاہے وہ کھانے پینے کے اعتبار سے ہے، پہننے اوڑھنے کے اعتبار سے ہے، برتنے کے اعتبار سے ہے، تو دینداری اور تقوی یہ ہے کہ ان نعمتوں کو خوب استعمال کر کے شکر ادا کیا جائے، ان نعمتوں کو خوب استعمال کر کے شکر ادا کیا جائے. ہمارے استاد محترم جن سے ہم نے تحاوی شریف اور دوسری کتابیں پڑھی، مولانا عاصم صاحب، ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے گرم پانی پینے کی، بلا وجہ گرم پانی پیتے ہو، ٹھنڈا پانی پیو، ٹھنڈا ٹھار پانی پیو، کہ جب وہ حلق سے نیچے اترے گا گرمی کے موسم میں تو دل سے الحمدللہ نکلے گا. یہ کون سا کام ہے کہ ٹھنڈا پانی پینا چھوڑ دیا؟ اور یہ کوئی نیکی ہے؟ یہ کوئی دین کی خدمت ہے؟ یہ کون سا کام ہے اچھا لباس پہننا چھوڑ دیا؟ وہ ساتھ ہے پہنو، ہاں لیکن جھوٹ کا لباس نہیں ہونا چاہیے کہ اوقات نہیں ہے اس سے مانگ کے پہن رہے، یہ بھی منع ہے. تو اصل میں اسلام اعتدال پر مبنی دین ہے، فطرت کا دین ہے.
تو اس نے نعمتوں کے استعمال سے منع نہیں فرمایا، البتہ اس میں ایک اعتدال ہونا چاہیے، اور نعمتوں کے استعمال کے بعد اللہ کا کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج ہماری قوم یہ سبق بھولتی جا رہی ہے، شکر بالکل نکلتا جا رہا ہے۔ جتنی ترقی کرتے جائیں پھر بھی حسد کے آگ میں جلتے ہی جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کمپیریزن اور تقابل ہمارے یہاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، تو لہٰذا پھر ترقی دنیا میں ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود آدمی رونا روتا رہتا ہے۔ دوسرا اہم حکم 7ویں پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت نے قسموں سے متعلق بیان فرمایا۔ قسموں کی 3 قسمیں ہیں، اور وہ یہ کہ اگر آدمی کسی بات پر قسم اٹھائے اور سمجھتا یہ ہے کہ وہ سچی قسم کھا رہا ہے لیکن وہ بات واقعے کے خلاف ہے، واقعے کے خلاف ہے، ایک صورت یہ ہے، تو ایسی صورت میں اس کو گناہ نہیں ملے گا لیکن عدم احتیاط کا گناہ ملے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی کسی گزشتہ بات پر جان بوجھ کر اللہ کا غلط نام لے کے قسم کھاتا ہے، تو اس پر اس کو گناہ کبیرہ ملے گا، اور یہ ان گناہوں میں سے ہے جو کبیرہ گناہوں میں سے بھی کبیرہ گناہ ہے، اکبر الکبائر، ان میں سے ایک الیمین الغموس ہے، جھوٹی قسم۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے سے متعلق قسم کھا لی، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ کام جائز درجے کا ہے کرنے اور نہ کرنے دونوں کے اعتبار سے، تو وہ قسم منعقد تو بہرحال ہو ہی جائے گی، اس کو پورا کرنا بھی لازم ہے، اور اگر آدمی اس قسم کو توڑ دے گا تو پھر یہ تیسری قسم ہے صرف جس میں کیا لازم ہوتا ہے؟ کفارہ لازم ہوتا ہے، کفارہ۔ اور کفارہ کیا ہے؟ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، 10 مسکینوں کو درمیانے درجے کا کھانا کھلانا، او کسوتہم، یا انہیں جوڑا دینا، او تحریر رقبہ، یا پھر ایک غلام کو آزاد کرانا، اور جو ان تینوں پر قادر نہ ہو تو پھر اس کے لیے 3 روزے رکھنا۔ اللہ نے فرمایا یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، اپنی قسموں کی حفاظت کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ تیسرا اہم مضمون اس پارے کے آغاز میں جو بیان کیا گیا ہے وہ شراب اور جوئے وغیرہ کی حرمت قطعی ہے، حرمت انتہائی۔ اللہ رب العزت نے شراب جوئے وغیرہ کو بیک جنبش قلم حرام قرار نہیں دیا، بلکہ تدریج ہے، حکمت ہے ہمارے دین میں کہ جو چیز جتنی زیادہ گھسی ہوئی تھی، رچی بسی ہوئی تھی، اس کو تدریجاً حرام قرار دیا گیا۔ تو پہلی درجے میں یہ پوچھا گیا کہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، پہلے درجے میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ نماز کے قریب نشے کی حالت میں نہ جاؤ۔ پھر حرمت دوسرے درجے میں یہ نازل ہوئی کہ شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ہم نے آیت پڑھ لی ہے تو آپ کہہ دیجئے کہ اس کے اندر اثم کبیر و منافع للناس، گناہ زیادہ ہے اور کچھ لوگوں کے لیے منافع بھی ہیں۔ اور تیسرے درجے میں یہ حرمت قطعی اور حرمت منتہی نازل ہوئی انتہا درجے کی، کہ جس کے بعد حرام قرار دے دیا گیا، بالکل کسی قسم کی استعمال کی اور اجازت اب بالکل ختم ہو گئی۔ وہ کیا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، کہ شراب، جوا اور تیر اور یہ بت، یہ سب کے سب شیطان کے گندے کام ہیں، اے ایمان والو تم ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ احرام کی حالت میں خشکی کا شکار کرنا جائز نہیں ہے، سمندر کا شکار کرنا جائز ہے۔ اب کیوں نہیں ہے؟ کیوں ہے اور کیوں نہیں ہے؟ ہاں بھائی، کس کو جواب یاد ہے ہمارا؟ ہم کیا جواب دیتے ہیں؟ کس سے پوچھنا پڑے گا؟ اللہ سے پوچھنا پڑے گا۔ حضرت اس میں حکمت کیا ہے؟ بھائی یہ بات آ گئی ہے قرآن میں، یہ بات آ گئی ہے حدیث میں، بس اب اس کا کیا فلسفہ ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ علماء نے بیان ضرور کی ہے لیکن اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے تو اس لیے اس کا یہ لطیفہ سمجھیں، چاہے یہ حقیقت کی بات سمجھیں، یہ ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ کس سے پوچھنا پڑے گا؟ اللہ سے پوچھنا پڑے گا۔ اللہ کی شریعت ہمارے پاس ہے، حکمت پوچھنے کی ہمارے اندر جرت نہیں ہے، نہ ہمارے پاس کوئی سبیل ہے۔ آتا جاتا ہمارے یہاں کچھ نہیں ہے، فلسفوں کے پیچھے اور حکمت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں بچوں کو طہارت کے، نماز کے، زکوٰۃ کے، روزے کے بنیادی مسائل نہیں آتے۔ گریجویشن تک کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، فرائض نہیں ہیں، واجبات نہیں ہیں، مستحبات نہیں ہیں، طریقہ نہیں ہے، لیکن کیا فضول قسم کی باتیں۔ جہاد کی حکمت یہ ہے، نماز کی حکمت یہ ہے، حج کی حکمت یہ ہے۔ ارے بھائی یہ تو بتا دو نماز ہوتی کیسے ہے، یہ تو بتا دو پاکی ہوتی کیسے ہے،
یہ تو بتا دو روزہ ہوتا کس سے ہے، کن چیزوں سے وجود میں آتا ہے، کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے. یہ حالت ہے ہماری. احرام کی مناسبت سے اللہ رب العزت نے 4 چیزوں کو بیان فرمایا ہے کہ جو قیام للناس ہے. دنیا کا امن اللہ رب العزت نے 4 چیزوں سے جوڑ دیا ہے. اب اس کے اندر کوئی راز بھی ہے، اور اس میں ایک حکمت یہ بھی ذکر کی ہے علماء کرام نے کہ اس وقت میں کوئی بین الاقوامی سطح کے قوانین نہیں تھے. تو اللہ رب العزت نے 4 چیزیں ایسی رکھیں کہ تمام دنیا کے لوگ ان کا احترام کرتے تھے. پہلی چیز جو اقوام عالم کے درمیان امن کا باعث ہے وہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام. نمبر 1 بیت اللہ، بیت حرام. یہ حدود حرم میں اگر کوئی قاتل بھی اپنے باپ کا وہاں پر پالے تو وہ اس سے تعرض نہیں کر سکتا. والشہر الحرام اشہر حرم والہدی، اور ہدی اس جانور کو کہتے ہیں جو بیت اللہ کی نیاز اور قربانی کے طور پر ساتھ لے کے جائے. والقلائد، بڑے جانور کے گردن میں جوتے وغیرہ کا ہار آپ سمجھ لیں، وہ بنا کے جو حج اور عمرے میں قربانی ہوتی ہے وہ جانور لے کے جائے جاتے تھے. تو یہ 4 چیزیں ہیں جو کہ اقوام عالم کے لیے امن کا باعث ہیں. زمانے جاہلیت میں مشرکین نے بہت سارے جانور اپنے طور پر حرام کر رکھے تھے کہ اس قسم کا، اس صفت کا جو جانور ہوگا نر یا مادہ، اس کو ہم نہیں کھائیں گے، اس کا دودھ نہیں پئیں گے، اس پہ سواری نہیں کریں گے، اس کا گوشت نہیں کھائیں گے. اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، عورتیں استعمال نہیں کر سکتی. اس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے، عورتیں استعمال کر سکتی ہیں. تو یہ چیز کیا ہے بھائی؟ تحریم، کسی چیز کو حرام قرار دینا. اور یہ اصول یاد رکھنے کا ہے، یہ کسی انسان کے بشمول حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے بس میں نہیں ہے کہ کسی چیز کو اپنے طور پر حلال قرار دیں یا کسی چیز کو اپنے طور پر حرام قرار دیں. یہ صرف کس کا حکم ہے؟ یہ صرف کس کا ڈومین ہے؟ اللہ جل شانہ کا. انبیاء کرام علیہ السلام سفیر ہوتے ہیں اور اللہ کا حکم اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں. تو ان کے بارے میں ارشاد فرمایا یفترون علی اللہ الکذب، یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. اللہ رب العزت نے تو ان کو حرام نہیں قرار دیا ہے. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. ایک اور اہم آیت ارشاد فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے رسول پر، اس دعوت کی طرف آؤ، اس حکم پر آؤ، تو کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے رسم و رواج کافی ہیں. اللہ رب العزت سوال کر رہے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا اگر ان کے آباء و اجداد عقل نہ رکھتے ہوں، ہدایت یافتہ نہ ہوں، تب بھی ان کی تقلید کرو گے؟ تو ان کے اندر یہ دونوں باتیں نہیں تھیں، نہ تو عقل تھی اور نہ ہی ہدایت تھی، اور پھر بھی وہ اپنے آباء و اجداد کی تقلید قرآن و سنت سے متصادم باتوں میں کیا کرتے تھے. جب تک وراثت کے تفصیلی احکام نازل نہیں ہوئے تھے تب تک انسان کو وراثت کے بارے میں وصیت کرنا لازم تھا، اس کا بیان ہے. اس صورت کے اہم مضامین میں سے ایک اہم اور مضمون یہ ہے، ارشاد فرمایا کہ ناپاک اور ستھری چیز برابر نہیں ہو سکتی اگرچہ تمہیں بری چیز کی کثرت اچھی ہی کیوں نہ لگے. تو اللہ رب العزت کے ہاں معیار کس چیز کا ہے؟ جائز کا ہے، حلال کا ہے، اچھی بات اور اچھے کام کا ہے، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو. ہمارے یہاں کیا ہے؟ تعداد کو شمار کیا جاتا ہے. تو تعداد اللہ رب العزت کے یہاں نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے نزدیک کیا ہے؟ کوالٹی ہونی چاہیے. قل لا یستوی الخبیث والطیب. اور اس کا پس منظر حضرات علماء کرام نے مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے، غور سے سننے کا ہے. کیا کہ سوال یہ کیا کہ جب شراب کی حرمت آ گئی کہ اللہ کے نبی شراب کی تجارت سے جو چیزیں، جو پیسے ہم نے کما رکھے تھے، اگر ہم وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے ہمیں ثواب ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر حج اور جہاد میں خرچ کرو تب اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ثواب نہیں ملے گا. آج ہمارے یہاں کیا ہے؟ اچھے لوگ سیونگ اکاؤنٹ کے اندر پیسے رکھتے ہیں. کیوں رکھتے ہیں بھائی؟ اس لیے رکھتے ہیں کہ وہاں سے جو سود آئے گا وہ ہم کس پہ خرچ کریں گے؟ وہ ہم جو ہے جناب وہ غرباء پر خرچ کریں گے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے. یعنی لوگوں کی ضرورت پوری کر کے میں جہنم خرید رہا ہوں. کس نے کہا تمہیں؟ کس نے کہا ایسا احسان کرنے کا کہ اپنے لیے جہنم خرید رہے ہو اور دوسرے کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہو؟ اور یہ ویسے بہانے بازی ہوتی ہے. یہ سود سے بچنا چاہیے.
اللہ معاف فرما دے، معاملات کی صفائی اور حلال لقمے کا اہتمام آج نکلتا جا رہا ہے اور اس قدر خطرناک معاملہ ہو گیا ہے کہ ایک آدمی صبح سے لے کے رات تک حلال کما رہا ہے لیکن حرام کمانے والے رشتہ داروں کی دعوت قبول کر رہا ہے. تو بھائی پھر اتنی زحمت اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ جب جو ہے وہ نتیجتاً کھانا ہی حرام تھا اور حرام کمانے والے رشتہ داروں کی شادی بیاہ میں جانا ہی تھا، تو پھر کیوں اتنی زحمت اٹھائی، اتنی مشقت کیوں اٹھائی جب کھانا ہی حرام تھا؟ تو اللہ کے معاملے میں، اللہ کے دین کے بارے میں کوئی شرم حیا نہیں ہے. اور اصل میں کیا ہے کہ اللہ کے دین کی قدر ہے ہی نہیں. کوئی رشتہ دار میرے ماں باپ کو گالی دے دے، میں اس کی شکل نہیں دیکھوں گا، لیکن وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے، رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرے، شریعت کے خلاف جائے، تو وہاں پر سب کو جو ہے وہ اخلاق یاد آ جاتے ہیں. اس صورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے قیامت کی منظر کشی فرمائی کہ جس دن اللہ رب العزت رسولوں کو جمع فرما کے سوال کریں گے، ماذا اجبتم، تمہیں تمہاری امتوں نے کیا جواب دیا؟ وہاں پر دہشت اور خوف کے مارے انبیاء کرام علیہ السلام کہہ دیں گے، لا علم لنا، ہمیں علم ہی نہیں ہے اس کا. یعنی اللہ آپ کے علم کے مقابلے میں ہمارا کیا علم کہ ہم آپ کو بتائیں. انک انت علام الغیوب، ہر چھپی ہوئی بات کو تو آپ بخوبی جاننے والے ہیں. پھر بطور خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان کے معجزات کا تذکرہ، ان کی تائید غیبی کا تذکرہ، اور اس دسترخوان کا تذکرہ کہ جس کا سوال کیا تھا بنی اسرائیل نے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ کیا ہماری جمعیت خاطر کے لیے، اطمینان قلبی کے لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ آسمان سے ایک دفعہ کھانا آ جائے ہمارے لیے، دسترخوان اترا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہل منع کیا. تو ان کے حواریین نے، ان کے ساتھیوں نے کہا کہ ہمیں ایمان ہے، ہم صرف اطمینان قلبی کے لیے یہ کرنا چاہ رہے ہیں، دیکھنا چاہ رہے ہیں. دعا کی تو اللہ رب العزت نے پھر وہ دسترخوان نازل فرما دی جس میں کھانا تھا. دو قسم کی روایات آتی ہیں، نازل کیا اور بعضوں میں آتا ہے کہ بس صرف اللہ کے دربار میں انہوں نے عرض تو کی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے متنبع فرمایا تو وہ دسترخوان نازل نہیں ہوا. دونوں باتیں آتی ہیں لیکن یہ سوال ضرور ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوال، تم نے یہ بات کہی تھی کہ تمہیں اور تمہاری والدہ کو اللہ کے علاوہ معبود بنایا جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مختلف پیرایوں اور اسالیب میں اپنی برات کا اظہار کریں گے. سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، میں کہہ نہیں سکتا یہ بات کہ جو میرے بس میں نہیں ہے. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اور اگر میں نے کہی ہوتی آپ کے تو علم میں ہوتی، آپ تو ہر چھپی ہوئی بات کو جانتے ہیں. اچھا میں نے کیا بات کری ہے؟ ایک ہی بات کے دیکھ رہے ہیں کتنے جوابات دے رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. میں نے کیا بات کری ہے؟ الا ما امرتنی بھی، جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا میں نے تو ان سے اس کا مطالبہ کیا ہے. اور پھر اس کی تفصیل مزید کریں گے، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ میرے اور تمہارے جو رب ہیں اللہ، ان کی عبادت کرو. اور اے اللہ مزید وضاحت کر رہے ہیں کہ جب تک میں زندہ رہا تب تک تو میں نگرانی کرتا رہا، اور جب میں رخصت ہو گیا، میں آپ کے پاس چلا گیا، تو پھر آپ ان کے رقیب تھے، آپ ان کے نگہبان تھے، اور آپ تو ہر چیز پر شاہد ہیں. اور پھر آخر میں اللہ کے دربار میں یہ معاملہ یوں پیش کر دیں گے کہ اے اللہ اگر آپ انہیں عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ انہیں معاف کر دیں تو آپ اس لیے نہیں معاف کریں گے کہ یہ آپ سے بچ کے نکل گئے، آپ کا بس نہیں ہے، نعوذ باللہ. انک انت العزیز الحکیم، آپ غالب ہیں لیکن حکمت پر مبنی آپ کی معافی کا فیصلہ ہوگا، اس لیے آپ انہیں معاف کر دیں گے. تو شرک اس قدر خطرناک چیز ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر اس قدر صفائیاں اللہ رب العزت کو پیش فرما رہے ہیں. سورۃ الانعام 165 آیات پر مشتمل اور 20 رکوعات پر مشتمل ہے. یہ مکی صورت ہے. اس صورت کے بارے میں فضیلت یہ آتی ہے کہ یہ صورت مکی دور میں پوری ایک ساتھ نازل ہوئی 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں. 70,000 فرشتے آئے اس صورت کو لے کے اور یہ پوری صورت ایک ساتھ نازل ہوئی. اس صورت میں اللہ رب العزت نے اسلام کے بنیادی 3 عقائد مدلل، مستحکم، مضبوط کر کے بیان فرمائے. کون سے ہیں 3 دلائل جو قرآن کریم میں 3 مضامین کون سے ہیں؟ توحید، رسالت اور آخرت. یہ تینوں مضامین بار بار آئیں گے، دلائل کے ساتھ آئیں گے،
ثبوت کے ساتھ بیان کیا جائے گا، سمجھایا جائے گا۔ دو قسم کی تعبیرات اس صورت میں آپ کو جا بجا دیکھنے کو ملیں گی۔ ایک کو کہتے ہیں اسلوب تقریر، یعنی ایسے انداز میں اللہ کی وحدانیت کو، رسالت کو، آخرت کو بیان کیا جائے گا کہ ہر موٹی عقل والا بھی اس کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اسے کہتے ہیں اسلوب تقریر۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ آسمان اور زمین کس کی مخلوق ہے، کس نے پیدا کیا ہے، ہر ایک اس کو مانتا ہے۔ تم پر غالب کون ہے، تمہاری حفاظت کون کرتا ہے، تمہیں زندگی کون دیتا ہے، تمہیں موت کون دیتا ہے، سوال کے انداز میں نہیں بلکہ اس کو سیدھا سیدھا بیان کیے گئے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا۔ اور دوسرا اسلوب ہے اسلوب تلقین، یعنی نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کسی سے اکتساب علم نہیں کیا، ان کو ایسے زبردست قسم کے دلائل عطا فرمائے گئے کہ عقل مند ترین اور پڑھا لکھا آدمی بھی اس کے جواب دینے سے عاجز ہے۔ سوالات ہیں، قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ذرا یہ تو بتاؤ کہ آسمان اور زمین کس کی ملکیت ہے؟ قُلْ لِلَّهِ، وہ کہیں گے کس کی ملکیت ہے؟ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ وہ کہیں گے قُلِ اللَّهِ، اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے۔ تو اس طریقے کے جو اسلوب ہیں انہیں کہتے ہیں اسلوب تلقین۔ بہرحال تو اس صورت کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے اپنی حمد و ثنا کو، عظمت کو، توحید کو بیان کیا۔ منکرین کی عادت ہے کہ جب بھی کوئی معجزہ، جب بھی کوئی نشانی اللہ کی طرف سے آئی اس کا انکار کر بیٹھے اور اپنے منمانے معجزات کا انہوں نے مطالبہ کیا۔ توحید کا ایک خوبصورت ترین سبق یہ ہے جو ہم سب کو یاد رکھنا ہے، زندگی خوشگوار بنانے کا اصول ہے۔ اِن یمسسک اللہ بضر، اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ فرما لے، فلا کاشف لہ الا ہو، تو اللہ کے علاوہ اس نقصان کو کوئی دور کر سکتا ہے؟ وَإِن یردک بخیر، اور اگر وہ تمہیں خیر پہنچانا چاہیں تو ایک مقام پر ہے فلا رد لفضلہ، اللہ کے فضل کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اور یہاں پر ہے فہو علی کل شیء قدیر، تو اس کو تو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے۔ تو لہذا ہمیں اگر کوئی پریشانی کا سامنا ہے یا ہمیں کسی خوشی کا ہمیں اللہ تعالیٰ سے مطالبہ ہے تو وہ ضرورت ہماری کہاں سے پوری ہوگی؟ اللہ کی طرف سے پوری ہوگی۔ تو زندگی کو خوبصورت بنانے کا نسخہ یہ ہے کہ ہم ہر لمحے، ہر آن اور ہر حالت میں اللہ سے لو لگائیں۔ کیا واقعہ پڑھا ہم نے؟ حضرت مریم کے پاس جب بے موسم کے پھل دیکھے تو حضرت زکریا نے علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگی۔ تو نکتہ یہ ہے کہ جب کسی ولی کی کرامت ظاہر ہو، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کرامات الاولیاء حق، کہ اللہ کے بندوں کی کرامات برحق ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے بھائی، ہے سمجھنے کی بات ہے۔ لیکن جب کبھی کرامت ظاہر ہو تو پیر صاحب سے مانگنے کے بجائے پیر صاحب کے جو مولا ہیں مانگنا ان سے ہے۔ تو حضرت مریم کی جب کرامت دیکھی حضرت زکریا نے تو حضرت مریم سے نہیں مانگا بلکہ کس سے مانگا؟ اللہ سے۔ تو زندگی کو خوبصورت بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں جو حالت پیش آ رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو لہذا ہمیں متوجہ کس کی طرف ہونا ہے؟ اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ دوسری بات، اس صورت میں جا بجا یہ بات ملے گی آپ کو کہ مشرکین کی طرف سے اعتراض یہ ہے کہ یہ والا معجزہ ہمارا پورا کر دیا جائے، یہ والی نشانی پوری کر دی جائے، یہ پوری کر دی جائے۔ تو دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ جو من چاہا معجزہ مانگتا ہے تو وہ دکھانے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتا، ٹھیک ہے۔ جس کو حق کی تلاش ہوتی ہے اس کے پاس جو بھی دلیل آ جائے وہ مان لیتا ہے، اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ مجھے فلاں قسم کی دلیل چاہیے۔ اس لیے ایک بات سمجھنے کی ہے، ہمارے دین کے 4 دلائل ہیں، کتاب، سنت، اجماع، قیاس۔ تو لہذا دین کا جو حکم بھی ان ادلہ اربعہ میں سے کسی بھی دلیل سے ثابت ہو وہ ماننا پڑے گا۔ اور آج جاہلوں کی جہالت کو سمجھتے ہیں کہ بڑی ہو کیا بات کری حضرت نے۔ بخاری سے دکھائیے گا،
مسلم سے دکھائیے گا تو ذرا آپ ہمیں دکھائیے کہ بخاری میں جو روایت ہو صرف وہ ماننے کی ہے، باقی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی 23 سالہ زندگی ہے وہ سب مسترد ہے، مسلم کے علاوہ جتنی حدیث ہیں وہ سب مسترد ہیں. یہ کس نے محاکمہ قائم کیا ہے؟ یہ پیرامیٹرز کس نے بنا دیے ہیں کہ بخاری میں ملے تو مانو، باقی میں نہیں مانو؟ تو من مانا معجزہ اور من مانی دلیل یہ دین میں نہیں ہے بھائی. 4 دلائل میں سے جہاں پر بات ملے گی اس کو ماننا پڑے گا. ہاں اس پر بات ہو سکتی ہے کہ یہ 4 دلائل ہیں یا نہیں ہیں، اس پر آپ دلیل مانگیے، اس پر دلیل دیں گے ہم آپ کو. دوسری بات یہ ہے کہ من چاہا معجزہ جب اللہ رب العزت دکھاتے ہیں تو پھر انکار کرنے والوں پر عذاب دنیا میں آتا ہے، اور اللہ کی حکمت یہ ہے کہ دنیا میں عمومی عذاب آنا نہیں ہے. بہت تھوڑی سی اقوام ہیں جن پر دنیا میں عذاب آیا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مکذبین اور منکرین کا معاملہ آخرت پر چھوڑا ہے. اللہ رب العزت نے معجزات کے تناظر میں نبی کا تعارف بھی پیش فرمایا ہے. چنانچہ نبی سے اعلان یہ کروایا گیا، اے نبی آپ یہ کہیے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ تعالیٰ کی خزانے نہیں ہیں. ولا عالم الغیب، غیب کا علم مجھے نہیں. یہ کسی مولوی کی بات ہے بھائی؟ غیب کا علم مجھے نہیں ہے. یہ اعلان کس نے کروایا ہے؟ اللہ نے کروایا ہے. کس سے کروایا ہے؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا ہے. یہ قرآن کریم کی آیت ہے. ولا عالم الغیب ولا اقول لکم انی ملک، میں فرشتہ نہیں ہوں، میں انسان ہوں. ہاں فرق یہ ہے کہ تم میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ میں وحی کی اتباع کرتا ہوں، تم نہیں کرتے. ان اتبع الا ما یوحی الی. اور اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، تم سوچتے نہیں ہو، غور نہیں کرتے. نبی کا تعارف کہ تم جو انکار کرنے پر عذاب کی وعید سن رہے ہو تو میرا تعارف بھی سنو. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اللہ اکبر. آپ کہہ دیجئے نبی کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ڈرتا ہوں یوم عظیم کے عذاب سے. یعنی شریعت کی پیروی ہر ایک کے لیے برابر ہے. پیر صاحب نے اتنے عرصے تک نمازیں پڑھ لی اور اتنے چلے کر لیے کہ اب ان کی نماز کیا ہو گئی؟ معاف ہو گئی. تو معاف نہیں ہو سکتی بھائی. مرتے دم تک ہر ایک آدمی، ہر عام و خاص، ہمارے کوئی خاص ہی نہیں ہے بھائی، کوئی خاص نہیں. ہر آدمی ہمارے عام ہے، سب شریعت کے پابند ہیں. اللہ رب العزت نے امتحان کی 2 شکلیں ذکر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ خوشی میں بھی امتحان لیتے ہیں، غمی میں بھی امتحان لیتے ہیں. جو اللہ رب العزت کا انکار کرنے والے ہیں، انکار کرتے کرتے اللہ کی طرف سے جب ان پر پکڑ آنے والی ہوتی ہے، اللہ اکبر، تو فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. ہم ہر نعمت کے دروازے ان پر کھول دیتے ہیں. جب ایک دم سے کھینچنا ہوتا ہے نا کسی کو تو رسی کیا کی جاتی ہے؟ ڈھیلی چھوڑ دی جاتی ہے. تو پھر ہم اچانک ان کو پکڑ لیتے ہیں اور رسی کو ہم کھینچ لیتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ ہر حالت میں اللہ کی طرف سے امتحان ہے. اللہ رب العزت نے اپنے عذاب کی 3 شکلوں کو ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب آتا ہے اس کی 3 شکلیں ہیں. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، کہ کبھی تو عذاب آتا ہے اوپر سے. تو اوپر سے عذاب کیسے آتا ہے؟ جی فرشتوں کے ذریعے سے آگ وغیرہ یا پھر پتھر برسائے جاتے ہیں. او من تحت ارجلکم، یا نیچے سے عذاب آتا ہے زلزلے وغیرہ کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتوں پر اللہ سے پناہ مانگی، پہلی بات سے بھی دوسری بات سے بھی. تیسرا عذاب او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، اختلاف ہو جاتا ہے، آپس میں اختلاف، اور لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کی خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نسبتاً بہتر ہے، احون ہے یہ ان دونوں سے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہذا آپس کا اختلاف بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے، اس لیے اتحاد پر بہت زور دیا گیا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے نبی آپ مت دھتکاریے ان کو جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ دل میں یہ ہے کہ ان کو اٹھا دیں اور دوسرے کو بٹھا لیں، تو یہ تو ماننے والے ہیں ہی، ان کو بٹھانے سے ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ قریب آ جائیں.
تو ہمارا ذمہ یہ ہے کہ جو قدردان ہے اس کی قدردانی کی جائے. کیا ہے بھائی؟ یہ دینداروں نے یہ سبق بھی بلا دیا ہے. قدردانوں کی قدردانی نہیں ہے، نہ قدروں کے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی ذلیل کر رہے ہیں اور دین کی دعوت و تبلیغ قرآن اور سنت کے خلاف کر کے دین کو بھی بیکار کرتے ہیں. قدردانوں کی قدردانی کی جائے، یہ ہے کام. چنانچہ غریب غربا ہیں، پہلی صف کے نمازی ہیں، حضرت صاحب ان کو دیکھتے بھی نہیں ہیں. ایک آدمی ہے سود خور ہے، سٹے باز ہے، جوئے کی کمپنی کے اندر بڑی سیٹ پر بیٹھتا ہے، بڑی گاڑی والا ہے، جیسے ہی آئے گا تو حضرت صاحب ہاتھ باندھے کھڑے ہیں ان سے مصافحہ کرنے کے لیے. کیا ضرورت تھی بھائی پھر دین پڑھنے کی؟ اگر اتنا حوصلہ ہی نہیں تھا، سیٹوں کے پیچھے بھاگنا ہی تھا، ان حرام کمانے والوں کے پیچھے بھاگنا ہی تھا، تو پھر دنیا ہی کماتے نا. پھر بڑا حوصلہ چاہیے. تو اصل چیز کیا ہے کہ جو قدردان ہیں ان کی قدردانی کی جائے. غریب، نمازی، پکے، مسجد کا اہتمام کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، دعا کرنے والے، ذکر کرنے والے، مسجدوں کو آباد کرنے والے، یہ لوگ ہیں اصل. ان کا اکرام کیا جائے، ان کو گلے لگایا جائے، ان سے دعا کی درخواست کی جائے. تو یہ اصل میں حکم ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں تحقیر کا رویہ اپنانا نہیں چاہیے طلباء سے. طلباء کے بارے میں جو علم دین پڑھتے ہیں ان کے بارے میں بڑا حقارت آمیز ہمارا رویہ ہوتا ہے، بڑا حقارت آمیز رویہ ہوتا ہے. اور معذرت کے ساتھ کچھ اس کے اندر ان لوگوں کا بھی ہاتھ ہے، اپنے آپ کو بھی ذلیل کرتے ہیں. ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، 20 بچے دے دیں پڑھنے کے لیے. کیوں بھائی؟ تم کافر ہو، تم نہیں پڑھ سکتے قرآن؟ اور یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ پورا قرآن پڑھو گے تبھی ثواب ملے گا؟ تم یہ پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہی نہیں ہو یہاں پہ، تمہیں اپنا سبق یاد کرنا ہی نہیں ہے، تمہیں پچھلا دہرانا ہی نہیں ہے. کسی کا انتقال ہو گیا، کسی کی برسی ہو گئی، کسی کا 40واں ہو گیا، اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہو. وہاں جا رہے ہو، وہ ایک سموسہ پکڑا دیتا ہے، ایک جلیبی پکڑا دیتا ہے، کھاتے ہوئے آتا ہوں. دین کو ذلیل کر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ان تینوں مضامین کو جا بجا بیان کرتے کرتے ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا. وہ مکالمہ ذکر کیا کہ ان کے والد بت پرستی کی دعوت دینے والے تھے، تو ان سے مکالمہ ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلائل کے ذریعے سے ایک کے بعد ایک کو اپنے خطاب کا موضوع بنایا اور اس کو مسترد کرتے رہے. یہ ستارہ میرا رب ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ڈوب گیا. چاند میرا رب ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو غائب ہو گیا. سورج میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو غروب ہو گیا. تو پھر کہنے لگے کہ میں نے سب طرف سے اپنا رخ کاٹ کے اللہ کی طرف کر لیا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اور یہ دلائل جو اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام حضرت ابراہیم کو دیے، یہ تمام انبیاء کو دیے. چنانچہ اللہ رب العزت نے اس صورت میں ایک ساتھ 18 انبیاء کرام علیہ السلام کے نام ذکر فرمائے، اور یہ اس صورت کے علاوہ دوسری جگہوں پر آپ کو نہیں ملیں گے. اس صورت کے اس پارے کے آخر میں اللہ رب العزت نے اپنی ذات اور صفات کا تعارف دلائل سے کرا ہے. دانے کو پھاڑ کے کوپل کون نکالتا ہے؟ اسے تناور درخت کون بناتا ہے؟ کون بھائی؟ اللہ. زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ پیدا کرتے ہیں. پھر ارشاد فرمایا کہ دن رات کا آنا جانا، سورج اور چاند کا نظام، اور بارش کا نظام، اور پھل اور پھول اور پودوں کا بننا، اس کی تخلیق کون کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے بڑے خوبصورت انداز میں ارشاد فرمایا کہ ان تمام باتوں میں، ان تمام دلائل کو ذکر کر کے فرمایا کہ ان میں نشانی ہے کن کے لیے؟ یعلمون، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے. تو پتہ یہ چلا کہ پڑھا لکھا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو کہ ساری دنیا میں جو اللہ کے تعارف کے دلائل پڑے ہوئے ہیں اس سے استدلال کر کے اللہ کو پہچانتا ہے. اللہ کے نزدیک یہ پڑھا لکھا ہے. فرمایا یہ نشانی ہے کس کے لیے؟ یفقہون، جو عقل مند ہے. تو پتہ چلا اللہ کے نزدیک عقل مند یہ لوگ ہیں. یہ کن کے لیے نشانیاں ہیں؟ یؤمنون، جو ایمان والے ہیں. یعلمون، یفقہون، یؤمنون. اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصائر و عبر آ گئے ہیں. فمن ابصر فلنفسی، اب جو اس پر
جناب فائدہ اٹھا کے اس سے دلیل پکڑ کے اللہ کا تعارف حاصل کر لیتا ہے تو وہ اللہ کا فائدہ کرے گا، فری نفسی، اپنا فائدہ کرے گا۔ ومن عمیہ، اور جو اب بھی نابینا بنا رہے تو وہ اپنا نقصان کرے گا۔ تو خلاصہ یہ ہو گیا کہ دین پر عمل کرنے کا فائدہ کس کو ہے؟ میری ذات کو، مجھے ہے فائدہ، دین کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور دین کے خلاف جا کے دین کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ کس کا نقصان ہے؟ اپنا۔ تو گناہ گار وہ کسی کا نقصان نہیں کرتا، وہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ کافر وہ اللہ کا، نعوذ باللہ، یہ اللہ کے دین کا نقصان نہیں کرتا، وہ کس کا نقصان کرتا ہے؟ تو لہٰذا بھائی آپ نے بزرگوں کو سنا ہوگا کہ خدا کے واسطے اپنی جان پر رحم کھاؤ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، قرآن کریم کی دعوت کی طرف آ جاؤ، رسول کی زندگی کی طرف آ جاؤ، اس میں تمہارا فائدہ ہے، ہمارا فائدہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دلیل پکڑنے کی، اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔